وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں، اور بے شک ہم نے اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ دنیاوی مصیبتوں میں سے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کوئی انسان وفات ہو جائے۔ ان تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ مسلمان کو اور بھی بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثالیں ذکر کی ہے۔ مثال کے طور پہ خوف سے مسلمان کو آزمایا جاتا ہے، دشمن کا خوف، مرنے کا خوف، اور بہت سارے صورتیں ہو سکتی ہے خوف کی۔ مالوں کے ذریعے جو ہے مسلمان کو آزمایا جا سکتا ہے، مال کی کمی، دقت، مال کے کمانے میں دشواری، اور جانوں کی کمی، کبھی انسان کی فیملی میں کوئی وفات ہو جائے، والد وفات ہو جائے، یا اولاد میں سے کوئی وفات ہو جائے، اقربا اور رشتہ داروں میں سے کوئی وفات ہو جائے، بہت سارے مسلمان ایک ساتھ شہید ہو جائیں یا وفات ہو جائیں۔ پھلوں کی کمی بالکل واضح ہے کہ پھل جو ہے وہ کم ہو، یا باغات وغیرہ جو ہے جل جائے، یا طوفانوں کی نظر ہو جائے، تو ان ساری مصیبتوں کا آنا ممکن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مصیبتوں کے آنے کے بعد وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر نہیں کی کہ آپ بشارت دیں کس چیز پر، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں پر اور ہر خیر پہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بشارت دیں۔ اور پھر آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کے لیے بشارت ہے، اور لا تعداد اور بے شمار ثواب اور اجر ہیں آپ کے لیے۔ لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ اس میں شرط یہ ہے کہ مصیبت کے آنے کے فوراً بعد انسان صبر کرے۔ فوراً بعد انسان اگر صبر کرتا ہے تو وہ صبر جو ہے وہ ویلیو رکھتا ہے، اور اسے صبر کے بدلے آپ کو اجر ملتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کتاب الجنائز میں یہ حدیث ہے کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر صرف وہی ہے جو پہلے چوٹ کے وقت ہو۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جیسے آپ پر مصیبت آئے آپ صبر کریں، ورنہ رو دھو کر تو ہر شخص صبر کر لیتا ہے، لیکن معتبر صبر وہ ہے جو انسان مصیبت کے آنے کے ساتھ ہی پہلے چوٹ کے ساتھ انسان صبر کرے، اور ایسے صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کو مصیبت جیسے پہنچے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ کلمات پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور یہ توحید کا کلمہ ہے، اور یہ اتنا بہترین کلمہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنے
دل اور دماغ کی حاضری کے ساتھ یہ کلمات کہے تو انسان کو صبر کی توفیق مل جاتی ہے، اور صبر کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 157 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں ذکر کی ہے، 3 نعمتیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ صبر کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے لیے ان کے رب کی مہربانیاں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ صبر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت عظیم رحمت ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت پانے والے لوگ ہیں۔ تو جب ایک انسان پر مصیبت آئے اور پہلی ہی چوٹ سے انسان صبر کرے اور یہ کلمات پڑھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان کلمات کے ساتھ حدیث میں اور بھی کلمات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان جسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ کلمات پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے لیا ہے۔ سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب میرے خاوند ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے کہا کہ مسلمانوں میں ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات پڑھے تھے اور میں نے ان سے یہ کلمات سنے تھے، تو پھر میں نے یہ کلمات پڑھ لیے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔ تو یہ ان کلمات کی برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے برکات ہے کہ جب انسان دین پر عمل کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی سپرد کرتا ہے، مصیبت جتنی بھی گہری ہو، انسان جتنی بھی تکلیف اور مشقت میں ہو، اگر وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے بہترین راستہ نکالتا ہے، اور اس مصیبت کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے بہترین چیزیں جو ہے عطا کر دیتا ہے۔